بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام ذہبی رحمہ اللہ سیر اعلام النبلاء میں ارشاد فرماتے ہیں، خلیفہ ہارون رشید رحمہ اللہ آپ کے دور میں جو مجاہدین جہاد کے لیے روانہ ہوتے تھے تو باقاعدہ مجاہدین کے نام لکھے ہوتے تھے خلیفہ کے ہاں، تو ان کو ان کے گھروں میں ان کے گھر کی ضروریات خلیفہ کی طرف سے پہنچائی جاتی تھی، بیت المال کی طرف سے پہنچائی جاتی تھی۔ اور خلیفہ نے جب دیکھا کہ مجاہدین جانے والے زیادہ ہیں اور نام جو ہیں ان کے پاس لکھے ہوئے تھوڑے ہیں، تو تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ مجاہدین جو ہیں وہ اپنا نام بھی ظاہر نہیں کرتے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جہاد پہ جاتے ہیں، وہ اس جہاد پر کچھ معاوضہ بھی نہیں لینا چاہتے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیے جانے والے عمل جو ہے اس کے بدلے میں کچھ اور مل جائے، دنیاوی شے مادی شے کو مل جائے تو اس سے ہمارا اخروی اجر جو ہے وہ کم ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت ہارون رشید رحمہ اللہ جو ہیں انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے خفیہ طریقے سے ان کے بارے میں چھان بین شروع کی کہ وہ کون کون مجاہدین ہیں جنہوں نے اپنا نام بھی درج نہیں کروایا اور اپنا بتانا بھی نہیں چاہتے۔ ظاہری بات ہے ضروریات تو ہر ایک بندے کی ہوتے ہیں، جب وہ خود جہاد پہ ہوں گے تو ضرورت تو ہوگی، ان کے گھر میں اخراجات تو ہوں گے ان کے بھی۔ تو ہارون رشید رحمہ اللہ جو ہیں انہوں نے کیا کیا کہ خفیہ طریقے سے خود جا کے چھان بین کی، بھیس بدل کر گئے، ان کے گھروں میں جا کر کے پوچھا کہ آپ کے جو گھر والے ہیں، یعنی کہ مرد حضرات جو ہیں وہ جہاد پہ جاتے ہیں، تو گھر کے معاملات کیسے چلتے ہیں۔ تحقیق کرنے پر حضرت ہارون رشید رحمہ اللہ نے خود سے ان سب کی فہرستیں تیار کی، ان کے اسماء لکھے ان مجاہدین کے جنہوں نے اپنے نام نہیں دیے ہوئے تھے حکومت کے پاس۔ ان سب کے ہاں رات کو اندھیرے میں بھیس بدل کے جاتے، ان مجاہدین کے گھروں میں جا کر کے اشیاء ضروریہ پہنچاتے، مسلسل پہنچاتے رہے۔ تو ایک دن جو ہے وہ مجاہدین جو ہیں وہ جب واپس آتے تو گھر سے پوچھتے کہ گزر اوقات تمہارا کیسے ہوا، تو وہ کہتے کہ رات کو اللہ کا بندہ آتا ہے، وہ آ کے ضرورت کی چیزیں آ کے دے جاتا ہے ہمیں۔ ایسا ایسا بات جو ہے وہ نکلی تو پورے علاقے میں بات پھیل گئی، وہ جو بندہ چھپ چھپا کے رات کو آتا ہے اور ان مجاہدین کے گھروں میں جا کر کے سامان پہنچاتا ہے، جو مجاہدین کسی سے کچھ مانگتے نہیں ہیں، اپنا نام حکومت کو دیتے نہیں ہیں کہ ہمیں بھی کچھ دیا جائے، تو ان مجاہدین کے گھر ان کو اطلاع دیے بغیر ان کے گھروں میں آ کر کے دے جاتا ہے بندہ۔ وہ جو دینے والا بندہ ہے وہ کوئی اور بندہ نہیں ہے، وہ حضرت ہارون رشید رحمہ اللہ خود ہیں، وہ حضرت ہارون رشید رحمہ اللہ خود ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو مجاہدین کے گھروں میں ان کا یعنی کہ حضرت ہارون رشید رحمہ اللہ کا نام پڑ گیا خادم المجاہدین۔ اللہ اکبر، یہ مجاہدین کا خادم ہے، یعنی کہ امیر المومنین کہلاتے ہیں وہ خود، لیکن مجاہدین کے گھروں میں ان کو خادم المجاہدین کہا جانے لگا کہ یہ مجاہدین کی خدمت کرنے والا بندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسا ایسا یہ بات پھیلتی پھیلتی حضرت ہارون رشید رحمہ اللہ تک پہنچی کہ آپ کو تو لوگ جو خادم المجاہدین کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ہارون رشید رحمہ اللہ فرمانے لگے، انتہائی خوشی کا اظہار کیا اس پر، آپ فرمانے لگے میری ساری زندگی کی کمائی یہی ہے کہ مجھے حضور کے دین کے غلبہ کے لیے کام کرنے والے لوگ جو ہیں ان کا خادم کہا جائے، بس میرے لیے اس سے بڑا اعزاز کوئی نہیں۔ امیر المومنین ہونا بھی بعد میں، باقی ساری باتیں بعد میں۔ جی مجھے ابا کہنے والے بھی ہیں، چچا کہنے والے بھی ہیں، سارا کچھ کہنے والے ہیں، حضرت کہنے والے ہیں، سارا کچھ کہنے والے لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا لیکن جو یہ لقب ہے نا مجھے دیا ہے نا حضور کے دین کے غلبے کے لیے کام کرنے والے لوگوں نے، کہ مجھے اپنا خادم قبول کر لیا، میرے لیے یہی بڑا اعزاز ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا وہ وقت تھا یار، لوگوں میں کتنا جذبہ جہاد تھا، اور اس وقت کا حاکم بھی جہاد کے ساتھ کیسی محبت کرنے والا ہے اور مجاہدین کے ساتھ کیسی محبت کرنے والا ہے، اور اس کو یہ پتہ ہے فلاں فلاں مجھ سے نہیں لے رہا، آخر ضرورت ہے اس کے گھر کی، میں ضروریات کی چیزیں جو ہیں ان کے گھر تک پہنچاؤں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں پہ کوئی بندہ جہاد کا نام لے تو اس کے پیچھے تو چوہے لگ جاتے ہیں۔ چوہے بھی بڑے کمینے ہیں ہمارے یہاں کے، چوہے بھی جناب ان کے گھر میں نقصان کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے گھر میں فنائیاں اکھیڑ دیتے ہیں، ہر چیز جو ہے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ بہرحال یہ تب تک جو ہے نا نظام رہا جب تک حکمران اسلام پسند تھا، اس کو اسلام کے غلبے کے لیے کام کرنے والے بندے پسند تھے، ان کو ان کے گھر کی ضروریات معلوم ہوتی تھی، کیا کیا چیز ان کے گھر کی ضروریات کی ہے۔ آج تو یہاں جو ہے نا وہ جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں ان کو امام کی ضرورت کا ہی معلوم نہیں ہوتا۔ مصر کے ایک بہت بڑے حاکم تھے، وہ اپنے مصر کے بہت بڑے قاری صاحب تھے، ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے گئے، صبح کی نماز پڑھی تو نماز میں امام صاحب جو ہیں وہ بھولنے لگے، ایک بار بھولے، دو بار بھولے، تو وہ حاکم جو ہے نا وہ سیدھے گئے اپنے خادم کو فرمایا
فرمایا کہ بیت المال سے یہ چیزیں فلاں فلاں ضرورت کی چیزیں اٹھاؤ اور امام صاحب کے گھر دے آؤ۔ وہ گئے، جا کر کے امام صاحب کے گھر دے دیا۔ جب امام صاحب کے گھر دے دیا تو امام صاحب جو ہے نا انہوں نے پوچھا کہ آخر یہ کیوں؟ انہوں نے کہا جی مجھے حاکم نے حکم دیا ہے کہ میں یہ آپ کے گھر پہنچا دوں۔ اس عالم کا، امام کا اور حاکم کا آپس میں ٹاکر ہوا۔ تم نے کہا حضرت میں نے تو آپ سے کچھ نہیں مانگا تھا، آپ نے یہ سارا کیوں بھیجا؟ حاکم جو نا وہ کہنے لگے کہ میں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی تھی اس دن، تو آپ نماز میں بھولے تھے، تو میں سمجھ گیا تھا آپ کے گھر میں کوئی پریشانی ہے، تو اس لیے آپ کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ چیزیں بھیجی تھی تاکہ آپ کی پریشانی کچھ حل کی ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس وقت جو نا بات کھلی کہ واقعی وہ امام صاحب جو تھے ان کے گھر میں پریشانی تھی۔ جی بتائیں، آج امام بھولے بجائے اس کے کہ اس کی مدد کرنے کی اس کی چھٹی کروا دیتے ہیں۔ امام بھولتا بہت ہے بھائی، امام بھولتا ہے۔ پیچھے سے 4-5 بندے وہ جناب جن کو استنجے کے آداب پتہ نہیں ہوں گے، جن کو وضو کا پتہ نہیں ہوگا، جن کو وضو کی سنتیں مستحبات معلوم نہیں ہوں گی، وہ بھی بیٹھ گئے ہیں مولوی پلدا بہت ہے جی، مولوی صاحب بولنے لگے ہیں جی، بس ان کی توجہ نہیں ہوتی نماز کی طرف، یہ کچھ اور ہی سوچتے رہتے ہیں جی، اس طرح کی باتیں کریں گے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق کے لیے جو کام کر رہے ہیں نا، حق کے غلبے کے لیے کام کر رہے ہیں، حق کے غلبے کی جد و جہد کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کے ساتھ تعامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔